ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, سینئر سپورٹس اینالسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, کافی زیادہ کرکٹ کو سرو کر چکے. اگر اس میدان کی بات کی جائے, صافی برادری کی بات کی جائے, شاہنواز رانا صاحب اور احمد سعید نے جو کیا ہے, ویلکم بوتھ آف یو سر. بہت شکریہ آپ کے. رانا صاحب دی گریٹ. حضور, ایشیا کپ 2025 ٹو دی پوائنٹ رہیں گے. ہم بات کرتے ہیں یہ جو مرحلہ چل رہا تھا, لیگ مرحلہ, اپس اینڈ ڈاؤن ہم نے دیکھے. پاکستان نے انفارچونیٹلی بھارت شکست دی ہمیں. ہم عمان کے خلاف میچ جیتے, یو اے کے خلاف جس طرح سے جیتے وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس سارے دوران جو چیزیں چلتی رہی, آپ نے پورے کریئر میں پہلے کبھی ایسا دیکھا, ایسی صورتحال بنتے؟ ہم نے کھیل اور سیاست کو ایک ساتھ پہلے دیکھا ہے اگر ٹوارڈز انڈیا پاکستان بات کی جائے, لیکن ابھی جو ہوا ہم تو بائیکاٹ تک آ گئے. نہیں, بات یہ کہ پاکستان اور انڈیا کا جو آپ نے کہا نا کھیل اور سیاست, کھیل اور سیاست تو پاکستان انڈیا کی جو ہے وہ شروع سے ہے, لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے نا. اس مرتبہ تو باقاعدہ گراؤنڈ میں اظہار ہوا ہے. ادروائز یہ کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو یہ تو سیاست جو ہے ہماری جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے بھارت جو ہے وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اور اب آپ نے دیکھا کہ جو سری لنکا کے خلاف ہوا تھا, اس کے بعد تو ہمارے صرف کرکٹ نہیں بلکہ تمام کھیل جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے, اور تمام کھیلوں کے گراؤنڈ جو تھے وہ سنسان ہو کے رہ گئے تھے. تو پالیٹکس تو ہوتی ہے اور رہتی ہے, لیکن جو اس کا اظہار ہوا ہے نا اس ٹورنامنٹ کے اندر, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ جو کرکٹ کے ناخدا بنے بیٹھے ہیں, جو دیوتا ہیں کرکٹ کے, وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کے اوپر بالکل پانی پڑا ہوا ہے, اوس پڑی ہوئی, اور ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا. لیکن وہ کیوں کریں گے؟ بات تو اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم آئی سی سی کو ہی کہتے ہیں کہ وہ کھیل کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلانے کے اندر اپنا کردار ادا کرے, سیاست کو ایک طرف کر دے, تو آئی سی سی تو بالکل اس میں بالکل فیل ہو گیا ہے. اور اس کی فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آئی سی سی ہے بھارت کی رکھیل. ٹھیک ہے نا. یہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نہیں ہے, یہ انڈین کرکٹ کونسل ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں تو جو جب ہو گئی, اور پھر جیشا کے ہوتے ہوئے آپ کسی اچھی چیز کی امید کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. سو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیجئے. اور ابھی جو بھی کچھ ہوا, پاکستان نے ایک بڑا اچھا, میں مطلب بڑا خوش ہوا ہوں خاصے عرصے کے بعد کہ کم سے کم چلیں ہمیں اپنی قومی اہمیت, قومی عزت, قومی وقار کے اوپر تو کچھ کھڑا ہونے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. چاہے وہ کچھ بھی ہوا, جیسے بھی ہوا, اس کا جو وائنڈ اپ ہے وہ جس انداز میں ہوا اس کو چھوڑ دیں. لیکن ایک موقع کے اوپر تو ہم نے بالکل مطلب جس کو کہتے ہیں کہ, اور کریڈٹ جو ہے وہ میں دوں گا اپنے چیئرمین صاحب کو, کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا, بزدلی نہیں دکھائی. لیکن وہ بزدلی دکھا بھی نہیں سکتے تھے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہماری پاک فوج نے ان کے ساتھ کر دیا نا 10 مئی کو, اس کے بعد پھر بزدل بننے کی گنجائش نہیں رہی تھی, پھر بھاگنے کی گنجائش نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اور وہی خفت, وہی جو ان کی تذلیل ہوئی ہے نا, جو انہیں چپیڑے پڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 10 رافیل جو تھے نا, وہ ان کے دل کے اندر بار بار جو تھے وہ ٹیسے مچاتے تھے, اچھلتے تھے کہ یار یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. ہونا تو ایسا ہی تھا جیسا ہوا ہے, لیکن اس موقع کے اوپر جو پی سی بی کا اسٹانس ہے نا, وہ قابل تعریف ہے. اور یقینی طور کے اوپر انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا, بلکہ کوشش کی کہ چلو مطلب بھاگتے چور کے لنگوٹی ہی صحیح, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. اچھا, اب یہ بہت سی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے دیکھا جائے سوشل میڈیا پر کہ یہ جو معافی تلافی والا معاملہ جو ہے اتنے سستے میں ہم مان گئے, کیا اس سے وس بھی ہو سکتا تھا, ہم اس سے آگے جا سکتے تھے بس فور کرکٹ, بٹ اس سے آگے فور پاکستان, اگر ہم بائیکاٹ والا سٹانس تھا اس پہ قائم رہ سکتے تھے, یا پھر ایسا ہونا تھا کہ بہت سے سینکشنز لگ جانی تھی, فائنینشلی بہت زیادہ ڈیمیج ہونا تھا, اور ایٹ دی اینڈ پاکستان کرکٹ ویسے ہی اپنے لو پوائنٹ پہ اس وقت موجود ہے. ہم 7ویں 8ویں نمبر پر اس وقت سٹینڈ کر رہے ہیں, اور جن سے ہمارا ٹاکرا ہے وہ نمبر 1 2 کی ٹیمز ہیں, اور اس ٹورنامنٹ میں ہم جس طرح سے جس حوصلے سے جا رہے ہیں وہ ہمارا حوصلہ ہے بینگ کرکٹ فین. تو اس سے ہم آگے جا سکتے تھے, یا پھر دے ڈڈ دیئر بیسٹ, یہاں تک ہی تھا, 1 گھنٹے کا آپ نے میچ ڈیلے کروا دیا. نہیں, بات یہ کہ ہم اس سے آگے جا بھی نہیں سکتے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی تھی آگے جانے کی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آگے تو تھا ہی کچھ نہیں, جو کچھ ہونا تھا نا وہ ہم نے کر دیا. بھائی اس خالی ایک یہ ٹورنامنٹ کے اوپر شاید اتنا پیسہ جو ہے وہ ارننگ نہ ہو تمام بورڈز کو, کہ جتنا صرف ایک پاکستان اور بھارت کے میچ پہ ہے. اور جہاں پہ یہ صورتحال نظر آ رہی ہو کہ شاید ایک ہی ٹورنامنٹ میں 3 مرتبہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو جائے, تو وہاں اندازہ لگا لیں کہ نوٹوں کی بوریاں جو ہیں وہ بھی تھوڑی جو ہیں وہ پڑ جاتی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو بھی کچھ ہوا ہے نا اس کے اندر, جو یہ فیصلہ ہوا یا جس طرح بھی اس کو جو وائنڈ اپ کیا گیا جتنی جلدی کے ساتھ, کہ ایسے کر کے غبار اٹھا, پتہ چلا 1 گھنٹہ میچ جو ہے وہ لیٹ ہوگا, 1 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ٹاس بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا.
اس پہ جو ہے خالی ایک مطلب ایلیمنٹ نہیں تھا، اس میں براڈ کاسٹر کا بڑا وہ تھا پریشر کہ بھائی اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا ہو جائے گا اور یہ بہت برا ہو جائے گا. سو یہ ہے کہ پاکستان کے بورڈ کو بھی بہت سارے پیسے جو تھے وہ ملنے تھے. تو بہرحال لیکن یہ کہ قطع نظر اس کے کہ ہمیں کتنے پیسے ملنے تھے، ہم نے اپنی جو قومی اہمیت ہے اس کے اوپر پوری طرح سے زور لگایا، احتجاج جو تھا وہ ریکارڈ کرایا. لیکن یہاں احتجاج پہ میں ایک اور بات کروں گا کہ ہم نے نا اس پورے احتجاج کے اندر صرف ایک ہی بندہ تھا جو قربانی کا بکرا بنا. اسی بات پہ یہ میں نے نام یہ لکھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی، آپ کی معافی تلافی ہوگی، صلح ہو گئی آپ نے میچ بھی کھیل لیا، لیکن وہ بندہ جس پر آپ نے فوری طور پر ایکشن لیا، برطرف کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا، عثمان والا صاحب کا کیا قصور تھا کہ انہوں نے لیٹ ریپلائی کیا صرف یہ؟ اور کیا اب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے عثمان والا صاحب ایز اٹ از اسی پوسٹ پہ واپس آ جائیں گے اور یا آ چکے؟ یار یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، اچھا، اور بیوروکریسی جو ہے نا وہ ہماری پورے وطن کے اوپر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. ہم کسی بھی وقت کچھ سوچتے ہوئے نا غلط ہو جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے کہ جو ہمارے کرتا دھرتا جو ہے نا، جو ہمارے ناخدا بیٹھے ہوئے ہیں مختلف محکموں میں، ہوتا انہی کے ہاتھ میں سب کچھ کہ وہ عثمان والا واپس بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو جو وہاں ٹیم مینیجر ہے، کیا اس نے بر وقت اس تمام چیزوں کی نشاندہی جو تھی وہ کی کہ جناب ایسا ہو گیا ہے، اس کا فوری طور کے اوپر ایکشن لیا جائے. والا صاحب نے تو ظاہر ہے کہ تھوڑا ڈیلے کیا اور اس کی انہوں نے سزا بھی بھگت لی، اور شاید میں سمجھتا ہوں نقوی صاحب نے ان کو ایک سائیڈ لائن کر کے اور ان کو ایک پاسے لگا کر یہ بتایا کہ جناب ہم جو ہیں وہ ہم فیصلے جو ہیں وہ بڑے میرٹ پر کرتے ہیں، حالانکہ میرٹ کے اوپر ایک فیصلہ جو ہے وہ بورڈ میں نہیں ہو رہا. نقوی صاحب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں سے یہاں ان کو تھوڑی بہت فیس سیونگ دے دیتے ہیں، اس کے بعد رہتے وہی چہرے وہاں پہ. یہ ایک ان کی میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے تھے تو عثمان والا صاحب اس وقت کیوں نہیں فارغ ہوئے جب انہوں نے پی ایس ایل کے انتظامات کے اندر جو اونچ نیچ کی تھی؟ عثمان والا صاحب اس وقت کیوں نہیں فارغ ہوئے جب انہوں نے ڈومیسٹک کا جو کیلنڈر بنانا ہوتا ہے اس کے اندر ان بیلنسنگ تھی؟ وہ کیا کیلنڈر انہوں نے بنایا تھا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ پاکستان کے پلیئرز کے پول کا کیا ہوا؟ عثمان والا صاحب کو اگر فارغ کرنا تو ان باتوں پر کرتے جو ریلیونٹ تھی ان کی فراغت سے. تو اگر تو میرٹ پر فیصلے کرنے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ تمام جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں پی سی بی کے اندر ان کے اوپر کوشچن مارک لگ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی سی سی کے رول کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں 2019 میں زمبابوے کے بورڈ کو بین کیا گیا تھا سیاست کی وجہ سے، رابرٹ مگابے کی وجہ سے جو انفلوئنس کر رہے تھے زمبابوے کرکٹ بورڈ کو. لیکن آپ دنیا میں اس وقت جتنے بڑے بڑے بورڈز ہیں، انڈیا کا بورڈ ہے اس میں سیاست کا انفلوئنس نہیں ہے، پاکستان کا بورڈ ہے سیاست کا انفلوئنس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئی سی سی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے احکامات صرف غریبوں کے اوپر چلتے ہیں. نہیں لیکن ہم پاکستان کا جو بورڈ ہے نا، احمد میں سوری معافی چاہوں گا آپ سے، آپ بڑا اچھا بول رہے تھے، میں نے بیچ میں. پاکستان کے بورڈ کا اتنا زیادہ سیاسی وہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے تو برملا جو ہے وہ سیاست کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے. تو پاکستان کا بورڈ ان سے جو ہے تھوڑا سا اس حوالے سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے. لیکن آئی سی سی کا جو کردار ہے اس کے اندر دیکھیں، وہ جتنے بھی اسٹرانگ بورڈز ہیں آئی سی سی کے اندر، ان ساروں کا بھی زور صرف اس ملک کے اوپر چلتا ہے جو کمزور ہے. ساؤتھ افریقہ جب نیا کرکٹ میں آیا تھا اپارتھائڈ کے بغیر کے بعد 92 کے ورلڈ کپ میں، تو اس وقت 92 کے ورلڈ کپ میں براڈ کاسٹرز کی مرضی سے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ وہ سلوک ہوا تھا سیمی فائنل کے اندر، جو بارش کے بعد ان کو ایک بال پر 22 رن بنانے تھے. اس وقت اگر آج کے ساؤتھ افریقہ کا بورڈ ہوتا تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر وہ کمپرومائز کی سچویشن نکالتے. تو اس وقت ایشیا کپ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اینڈی پائیکرافٹ آئی سی سی کے ریفری ہیں. آئی سی سی کو پتا ہے کہ پہلے سے جو کرکٹ کھیلنے والے بورڈز ہیں یا بڑے ملک ہیں وہ تو پہلے 7-8 ہیں، ان میں سے بھی اگر ایک ملک روٹ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا ملک بھی جو ہے وہ خرابی کرنے تو پیچھے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اور جس طرح رانا صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز ہوں گے تو ریونیو آئے گا تو آئی سی سی چلے گی، براڈ کاسٹر چلیں گے. اور یہ بی سی سی آئی کی ہم اکثر یہ بات کر رہے ہیں اس فورم کے اوپر بیٹھ کے کہ بی سی سی آئی بھی جو اس بات پر اتراتا ہے نا کہ اس کی کرکٹ کو اس نے اپنی کھیل بنایا ہوا ہے یا اس نے کرکٹ کو اپنی کنٹرول کے اندر رکھا ہوا ہے. 4 براڈ کاسٹرز کی مار ہے، 4 چینلوں کے مالکان کھڑے ہو جائیں نا تو بی سی سی آئی ان کی مرضی کا اسکیجول بناتا ہے، ان کی مرضی کے میچ رکھواتا ہے. اور یہی لوگ جب آئی سی سی کے اندر گئے تو انہوں نے کرکٹ ساتھ بھی کیا. انفارچونیٹلی اس سارے کا نقصان جو ہے بطور کھیل کرکٹ کو ہو رہا ہے، اور کرکٹ کی جو ایک گلوبل پھیلاؤ ہونا ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے.